السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویسے تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے بیٹا عطا کرے اور جس کو چاہے بیٹی عطا کرے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک زبان سے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر آپ اس انداز سے، اس طریقے سے یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا فضل فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے، آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ بھائی اگر کسی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی اللہ اس کو اب نیک سارے بیٹا عطا فرما دے، یہ ان کے لیے ہے، نہ کہ ان کے لیے جو بس بیٹوں کی ہی خواہش رکھتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ بیٹی کو ہر روپ میں رحمت کہا گیا ہے، تو یہاں لہٰذا لڑکیوں کی، بیٹیوں کی کوئی اہمیت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کی اہمیت کو تو اللہ نے خود بتایا ہے کہ بھئی ہر رنگ میں، ہر روپ میں اللہ نے بیٹی کو، لڑکی کو رحمت بنایا ہے۔ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے یہاں 2 3 4 لڑکیاں ہو گئی ہو اور اب وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اب بیٹا عطا کر دے، تو وہ کیا کرے؟ ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ایک بڑا زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جو آدمی یہ کام کر لے گا اور اس نیت سے کرے گا جس نیت سے میں آپ کو بتاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بیٹا ضرور عطا فرمائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب بیوی یعنی عورت پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، تو آپ پہلے ہی نیت یہ کر لے کہ اگر بیٹا ہوا تو میں انشاءاللہ اس کا نام محمد رکھوں گا۔ یعنی آدمی لڑکے یا لڑکی مطلب اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اس بات کی نیت کرے اور نیت میں اخلاص رکھے کہ انشاءاللہ اگر میرے یہاں اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اپنی اولاد کا نام، اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اس نیت کے ساتھ یہ کام کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹا ہی عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اگر اللہ اپنا فضل فرما دے تو بیٹا انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو روایت پڑھ کر بتاتا ہوں، اور اس کا ریفرنس ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 جز ثانی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جلیلہ بنت عبد الجلیل سے مروی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور اس نے کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ۔ یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرے بچے زندہ نہیں رہتے۔ یعنی یہ عورت اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، جب بھی میرے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ کے حضور نظر مان، یعنی اس بات کی منت مان کہ میرے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ منت مان لے کہ میرے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ وہی چیز میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی کہ اگر جیسے اس عورت نے پہلے ہی نیت کی کہ اگر میرے یہاں لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹا ہی دیا، بیٹا ہی عطا فرمایا۔ اور چونکہ اس کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے تو ایک فائدہ اور ہوا کہ وہ زندہ بھی رہا، جوان ہو کر کفار سے جنگ کی اور مال غنیمت حاصل کیا۔ یہ پوری مکمل روایت یہاں تک ہے کہ جوان ہو کر اس نے اسلام کی خاطر جنگیں بھی لڑی، اسلام کا دفاع بھی کیا، اور پھر مال غنیمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا۔ ایک اور روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ایک شخص سے کہا کہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جس کے بھی یہاں حمل ہو، جس عورت کے یہاں جو عورت پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا اس حال میں پہلے سے ہی یہ نام سوچ لے کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹا ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن دوستو یہ بات یاد رکھیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے، نہ اس بات کی کوئی ضمانت دے سکتا ہے، نہ اس کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ بیٹا ہی ہوگا۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا اس شخص پر بڑا انعام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نواز دے، اولاد عطا فرما دے۔
میں پھر یہی بات آپ حضرات سے کہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے نیت تو کر لی لیکن اس کے یہاں پھر لڑکی ہو گئی، تو یہاں بدگمان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. شروع بات ہی یہیں سے ہوئی تھی کہ بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کی مرضی اور اس کی منشا ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی عطا کرے. بیٹی بھی نعمت ہے اور بیٹا بھی نعمت ہے. یہ ان حضرات کے لیے خاص طور سے ویڈیو ہے جس کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہے، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، تو وہ یہ کام کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے خوب ساری دعائیں مانگ سکتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سامنے اس طرح کے حالات ہو اس کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ایسے ہی بیٹیوں کے لیے بھی دعا مانگا کرے. اگر کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے وہ بیٹیوں کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ پاک مجھے نیک صالح اولاد میں بیٹی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.